یہ تو رمضان پیکیج غریب کے لیے تھا, ایک سرٹن پاورٹی سکور جو ہے اس سے نیچے رہنے والے لوگوں کے لیے تھا, تو یہ تو امیروں کو بھی مل گیا ہے, یہ ڈیروں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے ہی نہیں. دنیا آج کل ڈیٹا پہ موو کر گئی ہے, ڈیٹا سائنس کے مطابق لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, انفارم ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیز مجھے اس وقت اتنا اس بات نے ہانٹ کیا, کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو پیکیجز تھے وہ ہم نے اس نمبر کے مطابق بنائے جو مجھے نمبر دیا گیا, اور بعد میں ہمیں ڈسٹرکٹس کے تھرو یہ پتہ چلنا شروع ہوا, میرے آفس کو یہ انفارمیشن آنی شروع ہوئی کہ یہ بڑا اچھا چیف سیکرٹری پنجاب کا ایک بڑا اچھا اس وقت انیشیٹو تھا. انہوں نے ڈسٹرکٹس کو یہ کہا کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ پہلے ایڈریسز کی کرائی جائے, تاکہ کسی نان ڈیزرونگ کو یہ پیکیج نہ ملے اور ڈیزرونگ کو یہ ملے. تو جب ہم فزیکل ویریفیکیشن کے لیے گئے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو ایڈریسز ہمارے پاس ہیں ان میں سے کئی ایڈریسز ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کدھر ہیں, اور وہ لوگ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے, اس ایڈریس سے وہ موو کر گئے ہوئے ہیں, کہیں اور چلے گئے ہوئے ہیں, فون نمبرز پرانے تھے, غلط تھے, کوئی ہمیں اس کے بعد ہم ایک سرٹن لیول کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ جو لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں. 13.5 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی, لیکن فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ کتنی آبادی کس سوشیو اکنامک کیٹیگری میں فال کرتی ہے, کس سوشیو اکنامک کیٹیگری سے یا سچویشن سے ان کا تعلق ہے, مجھے نہیں پتا اس بات کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈیٹا کے اوپر ریلائبل ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر, کہ اگر آپ ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے, جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے, اس میں آپ ناکام رہیں گے. اس لیے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اسکیٹرڈ ڈیٹا تھا, کچھ نادرا کے پاس تھا, کچھ PITB نے بڑا ہیلپ کیا ہمیں رمضان پیکیج کے وقت, BISP کا ڈیٹا تھا, اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب پرابلمز ہیں, اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو فیصل یہاں بیٹھے ہیں PITB سے, انہوں نے بڑا ہمیں ہیلپ کیا, اور جو PITB ہے انہوں نے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اور جو BISP کا ڈیٹا تھا اس کو کمبائن کیا, اور رمضان پیکیج کے لیے ہمیں ایک بیس لائن بنا کے دی, جس سے وہ تو ہم نے کر لیا. لیکن مجھے یہ اس وقت سمجھ آ گئی کہ ہمارے گورنمنٹ میں کیا پرابلم ہے, اور مجھے آج تک اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم انفارمیشن کے بغیر فیصلے کرتے ہیں, ہم نالج کے بغیر فیصلے کرتے ہیں, ہم ڈیٹا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. کسی کو مل گیا تو بھی ٹھیک ہے, کسی کو نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے, کوئی ہماری ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے. ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے, اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم 12 ایکڑ کا جو, اور یا اس سے جو کم کا, جس کو چھوٹا کسان ہم کہتے ہیں, ہم اس کو اگر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے 12 ایکڑ میں توڑ کے اپنے جو رجسٹریشنز ہیں وہ کرائی ہوئی ہیں. اسی طرح ابھی ہم اپنا گھر اسکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں, جو لوگوں کو, مجھے نہیں پتا پنجاب میں 13 کروڑ عوام میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان کا گھر نہیں ہے اور وہ کرائے پہ رہتے ہیں یا وہ ابھی میک شفٹ ارینجمنٹس میں رہتے ہیں. تو ابھی میں نے فار دا ٹائم بینگ میں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہیلپ لائنس کھول دی ہیں ہر اپنے پروجیکٹ کے لیے, ہر اپنے جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے ہیلپ لائنس کھول دی ہیں, کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس پروجیکٹ میں یا اس اسکیم میں اس کا نام نہیں آیا تو, اور یا وہ انکلوڈڈ نہیں ہے, یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے, اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں سمجھتی ہوں کہ ابھی میں نے جب یہ جو ہمارے اسپیشل ہیں, اسپیشل جو ہمارے پیپل ہیں, ان کے لیے میں ایک ڈسیبلٹی کس قسم کی ہے مجھے نہیں پتا, کس کو ویل چیئر چاہیے مجھے نہیں پتا, کس کو کس قسم کا علاج چاہیے مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جو لوگ ڈسیبل ہیں وہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام کر سکتے ہیں, اپنی لائیولی ہوڈ کما سکتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیڈ ریڈن ہیں اور اپنے
फैमिली पे शायद उनका एक एडिशनल बर्डन है, तो मैं उनको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है. इसी तरह आईजी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं. क्राइम का हमारे पास वो डेटा है जो 15 की कॉल्स का है. मैंने इनसे ये कहा है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पता होना चाहिए कि किस शहर में किस क्राइम की क्या क्या कितनी पॉकेट्स हैं, कहाँ कहाँ कौन सा क्राइम जो है वो उस तरह से ज़्यादा है. आजकल हीट मैप्स बनते हैं, हीट मैप्स जनरेट होते हैं, उससे आप उसके ऊपर बेस करके अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक मच नीडेड लेकिन बहुत एक वेलकम प्रोजेक्ट है जिसकी ज़िम्मेदारी मरियम औरंगज़ेब ने उठाई है. और आज मैंने जो देखा है, मुझे पहले भी इन अपडेट्स मिलती रहती हैं, मैं इसके ऊपर इनसे गाहे बगाहे लेती रहती हूँ इंफॉर्मेशन. तो बड़ी मुझे खुशी हुई है ये देख के कि रजिस्ट्रेशंस का आगाज़ हो गया है. सम 25 लाख इनकी रजिस्ट्रेशंस हो भी गई हैं. और ये फैमिलीज़ की बात कर रही हैं. देखिए, आज तक हम लोग इस बात को ही सेटल नहीं कर पाए कि हमारे पास जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका नंबर है, उसके नीचे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं हम नहीं जानते. कुछ की डेफिनेशन के मुताबिक फ़ैमिली जो है वो 4 होती है, कुछ के मुताबिक 6 होती है. लेकिन हम सब जानते हैं कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में 6, 7, 8, 9, 10 और उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो फैमिली के अंदर होते हैं. तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो, ताकि मैंने जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं. और जो पंजाब हुकूमत का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो बजट है, वो ज़ाया ना हो और उसको जो उसका टारगेट है, जिसकी वो मदद करना चाहते हैं, जिसको रिलीफ देना चाहते हैं, उसको वो मिले. तो खुशी हुई मुझे ये देख के कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई हैं. 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बन गए हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं. मास्टर ट्रेनर्स हैं जिन्होंने लोगों को ट्रेन किया है, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज़ है, डेटा साइंस है. इसमें डेटा को कैसे कलेक्ट करना है ये एक आम बात नहीं है. उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है. आई एम ग्लैड कि ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है. तमाम डीसीज़ ऑनलाइन हैं. तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि इसको बहुत कॉन्शियसली इस इनिशिएटिव को ना सिर्फ ये कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इसको स्टार्ट करें, बल्कि थ्रू टू द एंड इसको आप ज़रूर देखें कि एक्यूरेट डेटा मिले, फजिंग ना हो, ताकि हमारे पास पंजाब के में रहने वाले हर पंजाबी का डेटा आए, हर घर का हमारे पास डेटा हो और मुझे पता हो कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है. और ये भी अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, चाहे वो लेबर का कोई इनिशिएटिव हो, या कोई हेल्थ का इनिशिएटिव हो, एजुकेशन का इनिशिएटिव हो, इस जो रजिस्ट्री है इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो आप उन जो स्कीम्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेशन के आप हकदार ठहरेंगे. और सेल्फ रजिस्ट्रेशन का हमने आपको ऑप्शन दिया है, पोर्टल बनाया है. आप अपने घर से बैठे हुए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. सेंटर्स में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. हेल्पलाइन बना दी, आप इसके थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. और उसके बाद जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी, डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन होगी, वो उसका एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो जाएगा, जिसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक पूरा रिलायबल निम्बल डेटा आ जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो, टारगेटेड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकेंगे. अभी हम एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत सारी हमारी 13 करोड़ में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते. जब उनको बिजली के बिल आए हैं तो वो उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं, या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे. लोगों को अब ये प्रॉब्लम आ रही है. तो हम एक बहुत बड़ा जो पंजाब के तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख यूज़र्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं वो 45 प्लस आई थिंक अबाउट 45 लाख यूज़र्स जो हैं हमारे कंज्यूमर्स जो हैं 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं,
جس میں ان کے بجلی کے بل کم از کم انشاءاللہ تعالیٰ آدھے ہو جائیں گے. اس کا پائلٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے, ہم نے اس کا ٹیسٹ رن شروع کیا ہوا ہے. 9 ہم نے وہ شروع کیے ہوئے ہیں, لگا دیے ہیں, جس کا ڈیٹا ہمیں آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں کیونکہ واپڈا کے پاس ایک ریلائبل ڈیٹا ہے, آپ کے بجلی کے بل ایک بہت بڑی یارڈ سٹک ہوتی ہے, آپ کے جو بجلی کے کنیکشنز ہیں وہ اور کتنا یونٹ کس نے کنزیوم کیا, تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے. اس لیے مجھے یہ اسکیم بنانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. تو اس لیے میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہے ہر ڈیسیجن میکنگ کے لیے. تو میں شاباش دینا چاہوں گی. تھینک یو مریم, آپ نے تمام ڈپارٹمنٹس کا مجھے لکھ کے بھیج دیا, ایک PND کا, PITB کا, PSPA کا, اربن یونٹ کا, اور پنجاب بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا, نادرا کا, اسپیشلی نادرا چیئرمین آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ہم, BISP, NSER, اور جو ہماری ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز ہیں, DCs ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں. میں آئی تھنک سب کو میں شاباش بھی دینا چاہتی ہوں, اور یہ یاد دہانی بھی سب کے لیے کرانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری فیوچر کے لیے یہ اسٹیپ کتنا ضروری ہے, یہ انیشیٹو کتنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر وی ول بی شوٹنگ ان دا ڈارک. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ, بلکہ مجھے یقین ہے, دس از مائی فیتھ, کہ وی ول بی سکسیزفل ان دیٹ, اور ود ان اے ایئرس ٹائم ہمارے پاس ایک ریلائبل, کریڈیبل ڈیٹا آ جائے گا جو فج نہیں ہوگا, تاکہ ہم جس کی مدد کرنا چاہیں گے, جس کو ضرورت مند کو اس کی دہلیز پہ جو ریلیف ہے وہ پہنچانا چاہیں گے, اس میں ہمیں ڈیٹا کی مشکل نہیں آئے گی. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.